بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی دین کی مخصوص محنت کے لیے قبول فرمایا، اور یہ جو قبولیت ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور یہ قبولیت اللہ کے طرف سے اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہر طبقے میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی نیک ہونا ضروری نہیں۔ ایک عجیب فلسفہ ہے، اللہ اپنی دین کی حفاظت جس سے چاہتے ہیں اس سے کروا لیتے ہیں، چاہے وہ جس طبیعت کا، جس مزاج کا، جن عادتوں کا کیوں نہ ہو۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کی محنت، اپنے دین کی تائید کی محنت، اپنے دین کی تحفظ کی محنت، اپنے دین کی ترقی کی محنت، اپنے دین کی تشہیر اور دعوت کی محنت اللہ کبھی فاجر سے بھی لے لیا کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے جس شخص کی طرف اشارہ فرما کر کہا، اس شخص کی طرف حضرت عمر کی نظر لگی، وہ لڑتا رہا، قربانی دیتا رہا، اسلام کی تائید کرتا رہا، زخمی ہوتا رہا، چھلنی ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور کی طرف اشارہ فرما دیے ہیں۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو متوجہ فرمایا، حضور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر دوبارہ اسی طرح کا معاملہ ہوا، پھر میرے دل کے اندر یہ بات آئی، حضور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر سہبارہ میرے دل کے اندر یہی بات آئی، کیا آپ نے اس کے بارے میں فرمایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سہبارہ بھی یہی بات فرمائی۔ تو اس وقت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تھوڑی سی بات آئی کہ بھئی یہ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں کوئی اور بات تو نہیں آ گئی۔ پھر میں نے کیا کہا، میں اس کے پیچھے پڑا رہا، دیکھتا رہا، تحقیق کرتا رہا، آخر میں نے یہ دیکھا کہ وہ بندہ زخمی ہو کر اپنے آپ میں ناقابل برداشت تکلیف اٹھاتے آخر میں خود اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تب
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اپنی دین کی مدد فاجر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ عجیب اس کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم بہت نیک لوگ ہیں، بہت پارسا لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ ہم لوگ مقدس لوگ ہیں، متبرک لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دین کی تائید کرواتے ہیں۔ بعض مرتبہ شیطان یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث 362 نمبر جس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، یہ میں اس لیے حوالہ پیش کر رہا ہوں، بعض مرتبہ سنی سنائی باتوں میں ہماری گاڑی بہت تیز چل جاتی ہے۔ روایت میں آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، آپ نے فرمایا بھائی یہ اعلان کر دو، بلال اعلان کر دو تمام لوگوں کے درمیان جا کر کہ اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے ایک فیصلہ سنو، ایک فیصلہ سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میں یہ واقعہ انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے سلسلے میں کہا الی النار، وہ تو جہنم میں گیا، وہ تو جہنم میں گیا۔ اس وقت میں حضرت عمر فرماتے میں نے کہا اللہ اکبر اشہد انی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں عجیب جملہ کہا کہ اشہد انی عبد اللہ و رسولہ، خود آپ نے کہا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کب کہا؟ جس وقت میں لم یصبر علی الجراح فقتل نفسہ، وہ اپنی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، خودکشی کر لیا۔ تب آپ نے حکم دیا بلال کو جا کر اعلان کرو، بلال لوگوں کے درمیان جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا ایمان والا الا یہ کہ جس وقت وہ پکا تابع دار ہو جائے اسلام کا، پکا وفادار ہو جائے اسلام کا، اسلام کے تمام احکام کو اپنانے والا بن جائے، اس کی قدر کرنے والا بن جائے، احترام کرنے والا بن جائے، تابع دار بن جائے، اسلام کی ایک ایک شعبے کا وفادار بن جائے۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالی ہمارے اس دین کو فاجر سے بھی اللہ تائید کرا لیتے ہیں۔ محترم عزیز بھائیوں، پردہ نشین خواتین، یہ حدیث بتانے کا منشا یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی رہیں۔ لا تزکوا انفسکم، قرآن یہ کہتا ہے اپنے آپ کو کبھی پارسا نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی پارسا نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی نیک، پاک، صاف نہ سمجھو۔ ہمیشہ دل کے اندر یہ کھٹک رہنا چاہیے، یہ درد رہنا چاہیے اپنی پچھلی زندگیوں کا۔ مخلصین کی علامت حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مخلصین ہمیشہ مستغفرین ہوتے ہیں، مخلصین ہمیشہ مستغفرین۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب بات کہنے لگے کہ جیسا جیسا اللہ قبول کرتا ہے کسی کو اتنا ہی اسے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ چڑھاتے 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 قبول کرتے 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 کہیں گرا نہ دے، کہیں محروم نہ کر دے۔ اسی لیے کیا کہنا چاہیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں گمراہی سے بچنے کے دو راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ اپنے آپ کو ہمیشہ تابع دار بنانا، اپنے آپ کو ہمیشہ تابع دار بنانا۔
جس وقت ہم یوں سمجھے کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، ہم اپنے آپ مالک ہیں، ہم اپنے فیصلے کے مالک ہیں، ہم اپنے سوچ کے مالک ہیں، ہم اپنے فکر کے مالک ہیں، ہم اپنے جذبات کے مالک ہیں، وہیں پر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ کبھی بھی تباہی آ سکتی ہے، کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کبھی بھی پریشانی آ سکتی ہے، کبھی بھی مسائل بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا تصور ہمارے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، ہم ہمیشہ تابع دار رہیں گے، ہم اپنے عقل کو امام نہیں بنائیں گے، ہم اپنے عقل کو امام نہیں بنائیں گے، ہم اپنے عقل کو حاکم نہیں بنائیں گے، ہم اپنی عقل کو فیصل نہیں بنائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا اقبل، آگے آؤ، عقل آگے آئی۔ پھر کہا ادبر، پیچھے جاؤ، پیچھے گئی۔ پھر کہا اوپر جاؤ، اوپر گئی۔ پھر کہا نیچے آؤ، نیچے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بس تابع دار رہنا۔ حکم کیا ہے؟ تابع دار رہنا، وہ عقل، تابع دار رہنا نقل کے۔ یعنی کیا مطلب؟ عقل کا دخل نقل میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھ لو، عقل کا دخل نقل میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عقل، نقل کے معنی اللہ کا قول جب نقل کیا جائے، حضور کا قول جب نقل کیا جائے، وہاں عقل کا دخل نہیں ہے۔ بس اللہ نے فرما دیا، قصہ ختم، حضور نے فرما دیا، قصہ ختم۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد بعض چیزیں ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر، جس کو ہم مشورے سے طے کرتے ہیں۔ قرآن کو مشورے سے نہیں طے کیا جاتا، حدیث کو مشورے سے طے نہیں کیا جاتا۔ بھئی قرآن و حدیث تو وہ تو اپنے جگہ پر اصل درجہ رکھتے ہیں، اجماع کو مشورے سے طے نہیں ہے۔ بھئی اجماع فقہا ہوتا ہے، قیاس مجددین، مجتہدین، ائمہ، فقہا معتبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ امور ہیں جس کو ہم مشورے سے طے کرتے ہیں، وہ مشورے سے جو امور طے ہوں تو اس میں تابع داری ہونی چاہیے، جیسے اللہ کی تابع داری، رسول کی تابع داری، شریعت کی تابع داری، دین کی تابع داری۔ اسی طریقے سے بعض امور ہیں جو مشورے سے طے کرتے ہیں، وہ مشورے کی تابع داری۔ ہر چیز مشورے سے طے نہیں کرتے۔ بھائی کتنے رکعت فجر میں کتنے رکعت پڑھیں گے، مشورہ کریں گے، اس میں کیا مشورہ کریں گے؟ بے وقوف ہیں۔ فجر کتنی رکعت پڑھیں گے، مشورہ کریں گے۔ ظہر کتنی رکعت پڑھیں گے، مشورہ کریں گے۔ اشراق کتنی رکعت پڑھیں گے، مشورہ کریں گے۔ ارے بھئی یہ تو طے شدہ نصوص ہیں۔ سنت، بھئی کس طرف سے کھانا کھائیں گے، مشورہ کریں گے۔ جو چیزیں سنت سے طے ہے، جو چیزیں حدیث سے طے ہے، اس میں مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ کہاں ہے؟ مشورہ وہاں جہاں پر انسان اپنے فیصلے کے مکلف ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رخ طے کرنا، چلو ابھی کہاں جانا، مشورہ کرو، اس میں مشورہ۔ دوسری بات، ارے بھئی کیا یہ کام کب کرنا چاہیے، جس کام کا شریعت ہدایت نہیں دیتی، یہ ذرا توجہ سے سمجھنے کی بات، جس کام کا شریعت ہدایت نہیں دیتی وہاں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھے کیا بھئی؟ جہاں شریعت ہدایت نہیں دیتی وہاں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب شریعت میں اس کی ہدایت ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ بے رخ کہاں طے کہ وہ شریعت میں ہے تھوڑی، تو اسے مشورے سے طے کریں گے۔ کون بات کرے گا؟ وہ شریعت میں ہدایت نہیں، بس اتنی بات ہے کہ بھئی جو بات صحیح کرے گا، جو بات ڈھنگ سے کرے گا، جو بات سمجھا سکے گا، جس عنوان کو بتا سکے گا، اسے طے کرو، وہ مشورے سے طے کریں گے۔ ہر چیز مشورے سے طے نہیں کی جاتی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، یہ بھی بے وقوفانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورہ کرتے ہیں، بھائی اللہ فیصلہ سناتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسے مشورہ نہیں کہتے، اسے کہتے اطلاع۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ مشورے کے محتاج وہ ہوتے ہیں جن کی عقل میں کمی پیشی کا اندیشہ ہوتا ہے، جن کے فہم میں کمی پیشی کا، وحی میں مشورہ نہیں ہوتا، حدیث میں مشورہ نہیں ہوتا۔ جہاں شریعت ہدایت نہیں دیتی، جہاں قرآن کی رہبری نہیں ہے، حدیث کی رہبری نہیں ہے، وحی کی رہبری نہیں ہے، وہاں پر مشورہ ہے۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
دو چیزوں کو گمراہی سے ایک ہے گمراہی سے بچنے کے لیے تابع دار ہو جانا، یہ بہت ضروری ہے، ہمیشہ تابع دار، یہاں تک کہ خلفائے راشدین وہ بھی ہمیشہ مشورے کے تابع۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر کو تنخواہ کتنی دی جائے وہ بھی مشورے سے طے ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر آ کر کہنے لگے ارے بھئی اتنا پیسہ مجھے زیادہ مل رہا ہے، اتنا پیسہ کم کر لو، کم کرا دیا حضرت صدیق اکبر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا صدیق اکبر نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو تکلیف میں ڈال دیا۔ کیوں کہا حضرت نے یہ بات؟ فرمایا اتنی مختصر تنخواہ تھی، جینا ناممکن تھا۔ ارے بھئی اتنی مختصر تنخواہ تھی حضرت صدیق اکبر کی، تو حضرت عمر کا جینا اچھا حضرت عمر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آرام سے رہتے تھے۔ حضرت عمر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک قاصد آیا باہر سے، اس نے دیکھا، خادم نے کہا امیر المومنین کھانا کھا رہے ہیں، تو لوگوں نے قاصد کے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں مرغ مسلم ہوگا، اندر خوب جما کر حضرت کھا رہے ہوں گے، یہ تصور ان کے دل کے اندر پیدا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی فراست والے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضرت عمر تو بڑی فراست والے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے اوہو اس کے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، میں بہت آرام سے کھا رہا ہوں۔ کہا جناب جی اندر تشریف لائیے، کھانے میں شریک ہو جائیے۔ تو وہ بیچارہ قاصد شریک ہو گیا، دیکھا تو سامنے کچھ بھی نہیں ہے، روٹی ہے، سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے ہیں خوب مزے سے، کہا لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں قاصد کہ میں روٹی توڑا اور سرکے میں ڈبایا، پھر لقمہ منہ میں رکھ لیا، لیکن رکھ تو لیا نگل نہیں سکا، چبا رہا ہوں، منہ میں لقمہ گھوم رہا ہے لیکن اندر ایک لقمہ بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر کا زمانہ کیسا گزرا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق ذرا سا اضافہ کر لیجیے اپنے وظیفے میں، اور یوں کہا اللہ رحم کرے خلیفہ اول یعنی صدیق اکبر پر، جنہوں نے اپنے بعد والے کو تکلیف میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ کس اعتبار سے؟ وظیفے کے اعتبار سے، کہ انہوں نے اپنا وظیفہ اتنا مختصر طے کیا حضرت صدیق اکبر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس میں تو جینا مشکل ہے۔ بتانے کا منشا یہ کہ گمراہی سے بچنے کے لیے جو دو سبب میں نے بتایا، ایک آ کر تابع داری، کبھی بھی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ عقل کا جہاں پر دخل ہوگا وہیں فساد پیدا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں وہ، اپنے فیصلوں کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جذبات میں آدمی جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، بتا دیتا ہے، کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے یہ سب کے سب بغیر تابع داری کے۔ تو اس لیے میں نے کیا کہا، مشورہ کہاں؟ مشورہ وہاں جہاں پر قرآن کی رہبری نہیں، مشورہ وہاں جہاں حدیث کی وحی کی رہبری نہیں، مشورہ وہاں جہاں پر شریعت کی رہبری نہیں۔ ہر جگہ سے ہر چیز میں کیا نہیں ہے؟ مشورہ نہیں ہے۔ داڑھی کتنی رکھوں، مشورہ ہے کیا اس میں؟ کیوں بھائی؟ داڑھی رکھنے کے بارے میں مشورہ ہے، چلو بھائی مشورے سے طے کریں گے داڑھی کی سائز۔ بال کتنے رکھیں، مشورہ ہے، وہ تو طے شدہ ہے۔ احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، اس میں مشورہ نہیں ہے۔ نماز کتنی پڑھیں گے، مشورہ ہے، وہ سب منسوس ہیں، منسوس میں مشورہ نہیں۔ مشورہ وہاں جہاں پر منسوس کا کوئی فیصلہ نہ ہو، شریعت کا کوئی فیصلہ نہ ہو،
دین کے اعتبار سے کوئی رہبری نہ ہو، وہاں پر مشورہ، اور اس مشورے کی تابع داری، اس میں آ کر عقل کا دخل نہیں۔ سب عقلوں کے بعد ایک عقل پر جب کوئی بات جم گئی، مشورے سے طے کرے بھئی یہ فیصل رہیں گے، تو گویا کیا مطلب ہم سب کی عقلوں سے نکلنے والی رائے دیں گے، اور جس کی عقل میں جو بات آئے گی وہ جو طے کریں گے اس پر ہم جمیں گے۔ ایک ہے دینا اور ایک ہے جمنا، اسی کو کہتے ہیں قربانی۔ حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کی سب سے بڑی جہالت یہ تھی، ہر ایک رائے منوانے کے لیے دیتا تھا، ماننے کے لیے نہیں۔ ہر ایک رائے منوانے کے لیے دیتا تھا، ماننے کے لیے، اور جو منوانے کے لیے رائے دی جاتی ہے وہ رائے ابو جہل کی رائے ہوتی ہے۔ حضرت کیا فرماتے تھے؟ ارے بھئی کس کی رائے ہوتی ہے؟ وہ ابو جہل کی جو رائے ہوتی تھی وہ ہمیشہ منوانے کی نیت سے، اور ابو بکر کی جو رائے ہوتی تھی وہ ہمیشہ ماننے کی نیت سے۔ تو ہماری رائے ابو جہل کی ہو یا ابو بکر کی ہو؟ ابو بکر کی، ماننے کی نیت سے۔ اور جیسے میں نے کہا تابع داری کیسے ہو؟ تابع داری ایسے جیسے مردے کی تابع داری۔ ارے بھئی سمجھ رہے نہیں؟ کس کی تابع داری؟ مردہ بدست زندہ تابع داری، اسے کہتے ہیں مکمل تابع داری، مکمل تابع داری۔ اور غیر شرعی چیزوں میں تابع داری ہرگز نہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا شریعت میں مشورہ نہیں، شریعت میں مشورہ نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کون ہیں؟ حضرت قاسم نانوتوی، رشید احمد صاحب گنگوہی، دیگر بڑے بڑے اکابر علماء، حضرت تھانوی وغیرہ۔ تو کچھ ہو گئی اونچ نیچ ہونے کے بعد رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب سے یوں کہا، حاجی صاحب جی ہم تربیت میں، تزکیے میں آپ سے بیعت کی ہیں، شریعت میں نہیں۔ ہم آپ سے جو بیعت کی ہے وہ کس میں؟ تزکیہ میں، تربیت میں، شریعت میں نہیں۔ شریعت میں آپ شریعت کے تابع ہیں، یہ ہے۔ تو ہم سب، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے سلسلے میں جب تک ہم درجات کو نہیں پہچانیں گے تب تک دیندار ہی نہیں بنیں گے، دیندار بے دین ہو جائیں گے۔ درجہ، انزل الناس منازلہم، ہر ایک انسان کا ایک درجہ ہوتا ہے، سب کو ایک ایک درجہ نہیں۔ فقیر کو فقیر کے سکت اس کا استقبال کرنا، سو ریڈ کارپٹ بچھا کے استقبال کر دیں گے فقیران کو۔ جس کا مقام جو ہوتا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی کرام ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی احترام ہو رہا ہے۔ ارے بھئی جس کا احترام کیسا ہونا چاہیے ویسا کرو۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ابا لیے، ابا شایہ کی طرح، اس زمانے میں اس کی قیمت 2000 درہم، 2000۔ اور صحابہ کرام کی رائے تھی حضور آپ یہ رکھیں تاکہ جو بھی وفود آئیں، وفود دور دور سے آتے ہیں، ان وفود کے موقع پر آپ یہ پہن کر بیٹھا کریں، شاہانہ لباس لگے گا۔ آپ لے تو لیے، لینے کے بعد بھئی ایک نے بڑے پیار و محبت سے حضرت بڑا اچھا لگ رہا ہے، تعریف، تو تعریف کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہدیے میں بھی دے دیے، چلو بھئی آپ رکھ لو۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض مرتبہ بھئی میں سادہ سیدھا اپنی جگہ پر، لیکن حالات کے اعتبار سے جس وقت اس بات کا تقاضا سامنے رکھا گیا، حضور بغیر مہر کے لوگ خط قبول نہیں کرتے، تو آپ نے تسلیم کیا، مہر بنوایا ہے نا بھئی۔ اور اسی طریقے سے ابا کے سلسلے میں جب ساتھیوں نے تقاضا پیش کیا کہ وفود آنے پر آپ یہ پہنے، تو آپ نے اس کو تسلیم کیا، حالانکہ صاحب وحی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا جہاں پر وحی سے رہبری نہیں ہوتی تو مشورے کی تابع دار ہو جاؤ، چلو بھئی ساتھی کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر تسلیم کرنے کا نمبر آئے گا وہاں پر مردہ بن جائے زندوں کے ہاتھ میں۔ ہم وہ دیکھیں گے جو دیکھنے کو کہا گیا، ہم وہ بولیں گے جو بولنے کو کہا گیا، ہم وہ سنیں گے جو سننے کو کہا گیا، ہم وہ سوچیں گے
جو سوچنے کو کہا گیا، ہماری عقل وہاں چلائیں گے جہاں چلانے کی اجازت دی گئی. جیسے شیطان آ کر تحقیق میں لگائے گا. کس میں لگائے گا؟ تحقیق میں. اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا. ہمیں خوش ہو جاتی ماشاءاللہ میں محقق ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ محقق. قرآن پاک میں حکم ہے کہ غور کرو، تو ہم نے غور کرنا شروع کیا. وفی انفسکم افلا تبصرون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. اللہ فرماتی اس میں تو بہت ساری نشانیاں، آسمان و زمین، چاند و سورج، مشرق و مغرب میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں. لآیات کس کے لیے؟ اولی الالباب. وہ کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے ہیں عقل مند لوگ. اب ہم نے غور و فکر کرتے کرتے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، پوچھتے 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 آخر میں شیطان لے جائے گا اللہ کی طرف. تو حضور نے فرمایا وسوسہ ختم کرنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھا کرو. فوراً قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیوں؟ یہاں پر عقل کو دخل دینا نہیں ہے. تم نو انٹری میں گھس رہے ہو. عقل کبھی نو انٹری میں گھس جاتی، فوراً بریک لگانا ہے. یہاں نہیں سوچنا، یہاں نہیں جانا. جو لوگ نو انٹری میں گھستے وہی تباہ ہوتے ہیں. جہاں نہیں سوچنا وہاں سوچتے ہیں. جہاں غور نہیں کرنا کیا ضرورت؟ یہاں غور کرنے بولے کیا؟ تقدیر کے بارے میں صحابہ بحث کر رہے تھے آپس میں. کس کے بارے میں بھائی؟ تو حضور نے فرمایا اؤمرتم بہذا، تم لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کا حکم دیا گیا. کیا ضرورت تم لوگ اس پر بحث کر رہے ہو؟ ارے بھائی ہم لوگوں کو حکم کیا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل. جو اللہ نے طے کر دیا وہ اللہ کرے گا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کیا کر رہا ہے سوال کرنے کا کسی کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو کچھ الٹے سیدھے سوچیں گے، الٹے سیدھے کریں گے، ان کو پوچھا جائے گا ایسا کام تم نے کیوں کیا. تو میں عرض کر رہا تھا تابع داری گمراہی سے بچنے کی سب سے پہلا نسخہ تابع. اور دوسری بات کیا ہے؟ استغفار. گمراہی سے بچنے کا دوسرا نسخہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ پچھلے گناہوں کے اعتبار سے گنہگار سمجھنا. انی استغفر فی الیوم 70 مرہ. سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو استغفار کرتے ہیں وہ استقامت سے رہتے ہیں. کیا بھائی؟ جو استغفار کرتے ہیں وہ استقامت سے رہتے ہیں. جو استغفار نہیں کرتے پچھلے چلے آتے. استغفار فارملٹیز والے استغفار نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ سب دنیا بھر کے لوگ کر لے کو چھتی ہو استغفر اللہ بولتی رہتی، کرنے کا وہاں کرتی رہتی. ویسا نہیں، دل سے استغفار. حضرت فرماتے ہیں ہمارے کام کی پہلی سیڑھی ولایت ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہمارے کام سے ولایت نہیں، کام سے جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت کا نتیجہ ولایت ہے. سو کام ولایت کیا بھائی؟ ہمارے ہاسپٹل میں جو بھی آئے گا وہ صحت پائے گا. ہاسپٹل میں وہ خالی الٹے سیدھے کام کر لے تو صحت پائے گا؟ ہاسپٹل میں آنے کے بعد ہاسپٹل کی ترتیب کے مطابق رہے تو صحت پائے گا. اسی طرح ہمارے کام کی پہلی سیڑھی ولایت کا تو کیا مطلب ہے؟ اپنے من مانی کرتے رہو، جیسا ملے ویسا رہو، ولایت مل جائے گی. ولایت ہے تو کب؟ جیسا ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس کام کی بنیاد ڈالے اسی طرح رہنا. اور ہم لوگ اب جا رہے ہیں بیرون، تو لوگ کام سیکھنے کے لیے آئیں گے. کیا کام سیکھیں گے تو سکھائیں گے کیا؟ سمجھیں گے تو سمجھائیں گے کیا؟ کام گشتوں کا نام اصل نہیں ہے بے. کام اصل کیا ہے؟ اصل کیا؟ ہر ایک اللہ کا بندہ بن جانا. یہ تو اصل. اب ہر ایک اللہ کا بندہ کیا بن جانا؟ اللہ کا بندہ بن جانا. اس لیے میں نے کہا شروع میں اللہ دین کا کام فاجروں سے لے لیتا ہے. جیسے کہ میں نے حدیث روایت پیش کی، فاجر سے بھی اللہ لے لیتا ہے. تو کام یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے.
کام کے تابع داری اور کام صفات کے ساتھ کرنا، یہ قبولیت کا الگ، خالی کام نہیں ہے. کام تو سب بھئی. ہم لوگ ایک مہاراشٹر کے ایک علاقے میں تھے، ہمارا رہبر شرابی بن گیا. کون بنا؟ لڑکلے کو چارہ سنے، کون بھی رہبر نہیں. انہیں رہبر آؤ حضرت میں رہبری کرتا ہوں. انہیں رہبری کیا، 1.5 گھنٹہ رہبری کے پھر لڑک گیا فٹ پاتھ پہ، قصہ ختم، منزل کو پہنچ گیا. انہیں یہ ہمارے ساتھ ہوا. چاہے رہبر نہیں تھا وہ رہبر بن گیا. تو میں کام الحمدللہ بہت قیمتی کام ہے. اس کام کو ان 2 صفات کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. تابع داری ہو اور استغفار ہو. تابع داری ہو، استغفار. اسی لیے ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی. تابع داری نماز میں تابع، ایاک نعبد، ایاک نعبد نماز، و ایاک نستعین استغفار. بھئی ایاک نعبد کیا ہے؟ نماز ہے. و ایاک نستعین استغفار ہے. اسی لیے ایاک نعبد تابع داری، و ایاک نستعین استغفار. یہ 2 چیزوں کو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے کیا کریں؟ لازم. اور دوسری بات، ان 2 چیزوں کے ساتھ و ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار دعا میں، تہجد کا جو اہتمام کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ کس کے لیے؟ عربی تہجد میں استغفار اللہ کے یہاں قبول کیا جاتا ہے. تو ہم تہجد میں خوب استغفار کریں. تہجد یہ خلوت بھی ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہی گئی وہ تمام ہم سب خصوصاً اللہ کے راستے میں آنے کے بعد تہجد کا بڑا اہتمام کرنا. اور تہجد میں پچھلے دن ہی نہیں، پچھلی زندگی کے پورے وہ جو غلطی بچپن سے لے کر 55 تک، بچپن سے لے کر 55 تک وہ پورے غلطیوں پر استغفار ہو، روزانہ ہو، روزانہ. اور بہت ضروری ہے. استغفار کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ صفات سے بھی خود بخود نوازتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.